صدیوں پرانی بات ہے۔ ایک ایسا وقت جب دنیا کی حالت ایسی تھی کہ انسانیت بالکل گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ زمین پر نہ ہر طرف بت پرستی، شرک اور تکبر کا ایک گھنا جنگل اگ چکا تھا۔ سوچئے، ایک ایسا دور جب انسانی گھمنڈ حقیقت میں آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، اور ٹھیک اس کے مقابلے میں کھڑی تھی ایک ایسی لازوال پختہ ایمانی طاقت جس نے نہ صرف اس وقت بلکہ پوری تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف تھا دنیا کا سب سے طاقتور، سب سے مغرور بادشاہ، اور دوسری طرف آگ کے سمندر میں کودنے والا ایک تنہا نوجوان۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم جنگ اور عشق الہی کی ایک ایسی لافانی داستان ہے جسے سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، انسانی تاریخ میں ہزاروں بادشاہ آئے اور گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس پوری روئے زمین پر، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک، مکمل بادشاہت صرف اور صرف 4 لوگوں کو نصیب ہوئی۔ صرف 4۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین کا نام آتا ہے، جنہوں نے عدل و انصاف سے دنیا پر حکومت کی، اور جو 2 کافر بادشاہ تھے وہ تھے بخت نصر اور نمرود۔ ان کی سلطنت ہی دراصل ان کے تکبر اور ان کی بربادی کا سبب بن گئی۔ انہی میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا خمانڈ زمین کی حدوں کو پار کر کے آسمان سے ٹکرانے لگا تھا۔ یہ تھا بابلون کا بادشاہ نمرود۔ آپ کو پتا ہے، تاریخ کا یہ پہلا انسان تھا جس نے اپنے سر پر شاہی تاج سجایا تھا، اور اس طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اس نے انسانیت کا سب سے بڑا، سب سے خوفناک جھوٹ بولا۔ اس نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کر اس پن ڈراپ سائلنس میں دنیا کے سامنے اعلان کیا، میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے لوگوں پر زور زبردستی کی کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا تسلیم کریں۔ لیکن یہ اعلان صرف طاقت کے بل پر نہیں تھا۔ اس مغرور بادشاہ کی پوری سلطنت خوف اور ایک بہت ہی گہرے فریب پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایسی خوفناک جادوئی طاقتیں اور ایسے طلسم تھے نا، جنہوں نے عام لوگوں کی عقلوں کو بالکل بند کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر اس کے محل کے دروازے پر ایک عجیب سا درخت تھا۔ عام حالت میں اس کا سایہ بالکل معمولی سا تھا، لیکن جیسے ہی لوگ وہاں جمع ہوتے، وہ درخت اپنا سایہ پھیلاتا چلا جاتا، یہاں تک کہ اگر 1 لاکھ کی فوج بھی وہاں کھڑی ہو جائے نا، تو ان سب پر سایہ کر دیتا تھا۔ اس کے پاس ایسے حوض تھے جو لوگوں کے پسندیدہ مشروبات سے خود بخود بھر جاتے تھے۔ انہی جادوئی فریبوں کو دیکھ کر لوگ سچ میں اسے اپنا خدا ماننے لگے تھے۔ لیکن بات صرف نمرود کے محل تک نہیں تھی۔ پورا کا پورا سماج شرک کے اس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر تراشتے اور پھر انہی بے جان پتھروں کو اور آسمان کے ستاروں کو پوجنے لگتے۔ اور اس سب میں سب سے بڑا اور سب سے دردناک پہلو کیا تھا؟ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے سگے چاچا آزار، وہ خود ایک بت تراش تھے۔ وہ ان بے بس پتھروں کو تراشتے اور بازار میں جا کر انہیں بیچتے تھے۔ یہ ایک ایسی تاریکی تھی جو بازاروں سے ہوتی ہوئی سیدھا ایک نبی کے گھر کے آنگن تک پہنچ چکی تھی اور ان کے دل کو بے حد درد دے رہی تھی۔ تو اس گہرے اندھیرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی قوم کو راستہ دکھانے کے لیے کسی تلوار کا سہارا نہیں لیا، بلکہ انہوں نے دلیل اور منطق کا استعمال کیا۔ ایک رات جب ایک بہت روشن ستارہ آسمان پر ابھرا، تو انہوں نے بڑی گہری سوچ کے انداز میں اپنی قوم سے پوچھا، کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ تھوڑے دیر بعد جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ وہ بھی غروب ہو گیا۔ اگلے دن دنیا کو روشن کرنے والا سب سے بڑا سورج نکلا۔ انہوں نے کہا، یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن شام ہوتے ہی وہ سورج بھی ہمیشہ کی طرح ڈوب گیا۔ ان سب آسمانی مناظر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا اور عظیم اعلان کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ دراصل حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے بچپن سے ہی کامل عقل اور ہدایت عطا کر دی تھی۔ یہ جو انہوں نے آسمانی مشاہدہ کیا نا، یہ ان کے اپنے عقیدے کے لیے نہیں تھا، یہ تو ایک طریقہ تھا اپنی قوم کی کھوکھلی سوچ کو بنقاب کرنے کا، یہ ثابت کرنے کا کہ جو چیز خود وقت کی پابند ہو، جس میں تبدیلی آتی ہو، وہ بھلا خالق کیسے ہو سکتی ہے۔ اب جب قوم کے پاس کوئی لفظ، کوئی دلیل نہیں بچی، تو انہوں نے وہی کیا جو ہر باطل طاقت کرتی ہے، ڈرانا، دھمکانا۔ انہوں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، ان بتوں کی مخالفت سے ڈرو، کہیں یہ تمہیں کوئی سخت نقصان نہ پہنچا دیں۔ پر حضرت ابراہیم نے ایک کامل یقین کے ساتھ جواب دیا، میں تمہارے ان بے جان پتھروں سے کیوں ڈروں؟ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ تم اس ذات سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ذرا خود سوچو، سچا حقدار کون ہے جس سے ڈرا جائے؟ یہ بے بس پتھر یا وہ قادر مطلق جس کے قبضے میں ہر چیز ہے؟ اور یہ بات
تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو باطل ہمیشہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چاچا آزر کو بھی بہت نرم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جواب میں جو الفاظ ملے وہ دل چیر دینے والے تھے۔ آزر نے سخت نفرت سے کہا، اگر تو اپنے اس دین سے اور ان بتوں کی مخالفت سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اپنے ہی خون کا یہ انکار اور ایسی دردناک موت کی دھمکی دراصل ایک بہت عظیم امتحان کا صرف آغاز تھا۔ نمرود اور اس کی قوم اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس نوجوان کی سچی باتوں کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک بہت بھیانک سازش رچی۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑے میدان میں ایک لمبی چوڑی 4 دیواری کھڑی کی گئی۔ پوری بستی نے مل کر پہاڑوں کے برابر لکڑیاں جمع کیں، اور پھر جب اس میں آگ لگائی گئی نا، اس کے شعلے سچ میں آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ وہ آگ اتنی شدید، اتنی خوفناک تھی کہ آس پاس کی زمین تپنے لگی، اور جو پرندے آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہے تھے وہ بھی اس کی تپش سے جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے وحشتناک آگ تھی۔ آگ اس قدر بھیانک تھی کہ کسی انسان کا اس کے قریب جانا بالکل ناممکن تھا، یہاں تک کہ خود جلاد بھی اس آگ کے پاس جانے سے خوف کھا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک عظیم منجنیق تیار کی، ایک ایسی وشال مشین جو دور سے کسی چیز کو پھینکنے کے لیے بنائی جاتی ہے، صرف اس لیے تاکہ ایک اکیلے نوجوان کو دور سے ہی اس خوفناک آگ کے سمندر میں پھینکا جا سکے۔ یہ بھی کیسا عجیب مذاق تھا نا، ایک پوری کی پوری عظیم سلطنت، ان کی پوری طاقت، ان کی مشینیں، سب کچھ لگ گیا صرف ایک اکیلے نہتے نوجوان کو ہرانے کے لیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھ کر اس منجنیق میں رکھا گیا۔ سامنے موت اپنی پوری وحشت کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن ان کے چہرے پر زمین و آسمان کا ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس آخری لمحے میں جب آسمان اور زمین کی مخلوقات کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، ان کے مبارک ہونٹوں پر صرف ایک کلمہ نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ یہ توکل کا وہ عظیم مقام تھا جہاں دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت ہیچ ہو جاتی ہے۔ ہوا کے بالکل درمیان جب انہیں اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اترے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا میری کوئی ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ ایک عام انسان ہوتا تو شاید کسی بھی تنکے کا سہارا ڈھونڈتا، لیکن حضرت ابراہیم کا جواب تاریخ کے صفوں میں امر ہو گیا۔ انہوں نے بہت ہی کامل تسلیم کے ساتھ فرمایا، تم سے نہیں، میرا رب میرے حال سے واقف ہے اور اس کا جاننا ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ تھا مکمل سرنڈر، اللہ پر ایسا توکل جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ انسانی عقل تو یہی کہہ رہی تھی کہ اب جسم جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن فیصلہ عقل کا تھا ہی نہیں، فیصلہ تو عشق کا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، اس عظیم آگ کے خالق کا حکم آسمان سے نازل ہوا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ، جو آگ ہوا میں اڑتے پرندوں کو جلا رہی تھی نا، وہ خدا کے خلیل کے لیے ان کے ایک حکم سے پھولوں کا باغ بن گئی۔ اس دن پوری دنیا نے ایک ایسا معجزہ دیکھا جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خوفناک اور عظیم آگ میں صرف اور صرف ایک چیز جلی، اور وہ تھی حضرت ابراہیم کو باندھنے والی رسیاں۔ بس کئی دن بعد جب آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تو وہ بالکل صحیح سلامت، مسکراتے ہوئے، بنا کسی ایک آنچ کے اس آگ سے باہر چلتے ہوئے آ گئے۔ عشق الہی نے نمرود کی طاقتور سلطنت اور انسانی عقل کی تمام منطق کو آگ کے انہی شعلوں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ لیکن اب آپ سوچئے، اس مغرور بادشاہ کا کیا انجام ہوا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس نے آسمان کی طاقتوں کو سیدھا چیلنج کیا تھا۔ قدرت کا انصاف اب اپنے کامل عروج پر آنے والا تھا۔ اللہ چاہتا تو اس پر آسمان سے پتھر برساتا یا زمین کو پھاڑ کر اسے غرق کر دیتا، لیکن جس نے خود کو سب سے بڑا اور طاقتور سمجھا تھا، اسے تباہ کرنے کے لیے اللہ نے کائنات کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کو چنا، ایک مچھر، اور وہ بھی لنگڑا مچھر۔ یہ اس نمرودی تکبر کے منہ پر قدرت کا سب سے بڑا تماچا تھا۔ اس لنگڑے مچھر نے نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں جا کر اپنی جگہ بنا لی، اور پھر جو عذاب شروع ہوا وہ اتنا شدید اور بھیانک تھا کہ وہ خود ساختہ خدا درد سے چیخنے اور زمین پر تڑپنے لگا۔ تکلیف اس قدر جان لیوا تھی کہ اسے تب تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک اس کے اپنے ہی درباری اس کے سر پر جوتے نہ مارتے۔ ایک وقت تھا جب وہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا،
اور اب وہ ذلت کی انتہا پر تھا، اپنے ہی لوگوں کی جوتیاں کھا کر تھوڑا سا سکون تلاش کر رہا تھا، یہاں تک کہ جوتے کھاتے کھاتے اس مغرور کا سر پھٹ گیا اور وہ اس عذابناک درد میں تڑپ تڑپ کر مٹی میں مل گیا۔ یہ جو لافانی داستان ہم نے سنی، یہ صرف گزرے وقتوں کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ اگر خالق کائنات دنیا کی سب سے بڑی اور مغرور سلطنت کو صرف ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے خاک میں ملا سکتا ہے، تو اس وشال آسمان کے تلے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ کیا ہم اس خالق کے سچائی اور فرمان بردار بندے بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا دنیا کے دھوکوں اور اپنی ہی انا میں گھرے ہوئے ہیں؟ ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں کو ہر طرح کے تکبر سے بچائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پختہ ایمان اور لازوال توکل نصیب فرمائے۔ آمین۔